رکھا، نہ سیاستدانوں کا محتاج رکھا، نہ کسی وزیر اور سفیر کا محتاج رکھا، نہ تاجروں کا محتاج رکھا، نہ امیروں کا محتاج رکھا، نہ غریبوں کا محتاج رکھا۔ پیارے کوئی زبان تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے محبوب کو ذکر کی بلندی عطا کی۔ اللہ یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو آپ سمجھے کہ کافر اعتراض کرے، خالق کائنات جواب دے رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ آج ہمارے معاشرے میں جب ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کا درس دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم، why we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی بات نقش کر دیں، why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم because he is the single personality in the universe who is able to be followed now۔ اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں، اپنی اولاد کے دل میں یہ بات نقش کر دیں، ہمیں کیوں رسول پاک سے محبت کرنی ہے، کیوں ان کو فالو کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کا ذکر کیا اور ہمارے پیارے محبوب کا ذکر بھی کیا، اور سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ جن کو بنایا ان کی اتباع و فرما برداری کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ پاک نے جناب آدم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، جناب آدم کو ناموں کا علم عطا کیا۔ حضرت نوح کو اللہ نے کشتی کا معجزہ عطا کیا، کمال تھا نا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے اونٹنی کا معجزہ عطا کر دیا۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، لوہے کو آٹے کی طرح گوندھ کر نرم کر دیتے تھے اور جو چاہتے بنا لیتے تھے، معجزہ تھا ان کا۔ حضرت یوسف کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک وفات کے بعد زندہ ہوئے، ان کا شربت اور کھجوریں تازہ تھا۔ حضرت عزیر کو اللہ نے کمال عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کو ید بیض اور عصا کا معجزہ دیا، ڈنڈا۔ حضرت موسیٰ نے سانپوں کے بیچ میں پھینکا، وہ سانپ بن کے سارے جادوگروں کے سانپ کھا گیا۔ اور اس عصا کی کئی برکتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ پتھر پہ مارا، چشمے جاری کر دیے، دریا پہ مارا، رستہ بنا دیا، عصا کا معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک نے اندھوں کو آنکھیں دینے کا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا، مٹی کا پرندہ بنا کے اسے پھونک مار کے جان پیدا کر دینے کا معجزہ دیا۔ الغرض کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے، لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی، جب باری ہمارے لجپال کی آئی، جب ہمارے آقا و مولا کی باری آئی، اب 1 معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے برہان، روشن دلیل، سراپا معجزہ آ گئے۔ یعنی اور نبی معجزے لے کر آئے، ہمارے نبی کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا، تو سراپا معجزہ بنایا، سر معجزہ، بال معجزہ، پیشانی معجزہ، آنکھیں معجزہ، نظر معجزہ، زبان معجزہ، لب معجزہ، لعاب معجزہ، دندان معجزہ، رخسار معجزہ، ریش معجزہ، کان معجزہ، گردن معجزہ، بازو معجزہ، ہاتھ معجزہ، انگلیاں معجزہ، ناخن معجزہ، قدم معجزہ، سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا شہر مدینہ معجزہ۔ ہے کوئی روئے زمین کا شہر، ہے روئے زمین کا کوئی شہر جس کی مٹی کوڑ کا مریض ملے اور شفا پا جائے؟ ہے کسی کا لعاب دہن کے کسی کھاری کنویں میں ڈالو تو کنواں میٹھا ہو جائے؟ ہے کسی کا لعاب دہن کے نکلی آنکھ پہ لگے تو شفا ہو جائے؟ ہے کسی کا لعاب دہن کے نقطے آنکھ پہ لگے تو شفا ہو جائے؟ ہے کسی کا لعاب دہن کے جلے ہاتھ پہ لگے تو شفا ہو جائے؟ ہے کسی کا لعاب دہن کے تھوڑے سے آٹے میں جائے تو کھانے کو برکت والا بنا دے؟ ہے کسی کا لعاب دہن کہ کسی دکھتی ہوئے دکھتے بدن آبلے دار جسم پر لگے تو بدن کو خوشبودار بنا دے؟ ہے کسی کا لعاب دہن کہ کسی نابینا کی آنکھ میں لگے تو آنکھوں میں نور آ جائے؟ یہ ہمارے پیارے نبی ہیں جن کو رب نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں میں
اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا جناب آدم کو اللہ نے خطاب کیا, فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. حضرت نوح کو پکارا یا نوح بسلام منا. حضرت ابراہیم کو پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. حضرت موسیٰ کو پکارا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. حضرت داؤد کو اللہ نے پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. حضرت زکریا کو اللہ نے پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام. حضرت یحییٰ کو اللہ نے پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پکارا یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفی. قرآن کے انداز پر غور کیجئے گا, حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کئی نبیوں کا ذکر کیا اور نام لے کے پکارا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا داؤد یا زکریا یا یحییٰ یا عیسیٰ. لیکن جب ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تب پکارنے کا انداز بدلنے لگا ہے. پہلے نام لے لے کے پکارا, اب پکارا تو فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یاسین طٰہٰ. انہیں نام لے لے کے پکارا, انہیں القابات اور اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ خلق سے افضل کون؟ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جو اللہ نے الگ الگ سارے نبیوں کو کمال عطا کیے تھے, وہ تمام کمالات, وہ تمام معجزات, وہ تمام خصوصیات, وہ تمام شانیں, وہ تمام